نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ 12 محرم الحرام کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو زندگی میں ایک بار بھی کرے گا تو انشاءاللہ اس کی آنے والی زندگی میں سکون ہی سکون ہو جائے گا، اس کے غم ختم ہو جائیں گے۔ اگر کسی بیماری کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ بیماری کے لیے صحت کی راہیں کھل جائیں گی۔ اولاد کی نیت سے کرے گا تو ضرور انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اسے اولاد عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی حاجت یا ضرورت ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو یہ وظیفہ پڑھ کر اس حاجت کے لیے دعا مانگیں، انشاءاللہ اس کی دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہو جائے گی۔ نہایت ہی آسان اور مجرب وظیفہ ہے، ہزاروں لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ جو میں عمل آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ مجرب ہے اور ہزاروں لوگوں نے اس کو آزمایا ہے، اس کو کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجات جو ہیں اپنی خواہشات منوائی ہیں۔ تو آپ بھی اس کو کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی نئی راہیں کھل جائیں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ کو جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں آپ اس کو کیجیے گا۔ وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو اس چینل پر نئے ہیں وہ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ یہ وظیفہ سورۃ الفاتحہ کا ہے۔ ناظرین، سوچیں ذرا کہ جس سورت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں رکھا ہے، جس سے قرآن پاک کو شروع کیا گیا، وہ کتنی بابرکت اور اہمیت کی حامل ہوگی۔ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی، جو آپ کی قسمت کے بند دروازے کھول دے گی اور آپ کا مقدر جو ہے وہ چمکا دے گی۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس صورت کے ہر لفظ کے بدلے اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو یعنی اس کے پڑھنے والے کو ڈھیروں عطائیں، ڈھیروں خوشیاں اور ڈھیروں برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ یہ وظیفہ اینڈ تک دھیان سے سنیے گا اور پھر اس پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ بھی آپ نے سننا ہے۔ اگر آپ وہ صحیح طریقے سے وظیفہ نہیں سنیں گی یا اس کو سکپ کر دیں گے تو آپ کا وظیفہ مکمل نہیں ہوگا اور پھر آپ کی جو حاجت ہے، جو دعا ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ نے اس کو توجہ سے سننا ہے اور اینڈ تک پورا دھیان سے اس کو سننا ہے۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور قرآن پاک لے کر سورۃ فاتحہ کھول کر اس پر انگلی رکھ لینی ہے اور سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ جو درود پاک آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور درود پاک پڑھنے کی کوئی مقرر جو حد ہے وہ نہیں ہے، اس کی آپ 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنی دفعہ آپ پڑھنا چاہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ کرنے کے لیے آپ وہ درود پاک پڑھیں اور اس کے بعد آپ 100 مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے سورۃ فاتحہ کی پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طرح آپ نے پڑھنی ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ جو بندہ پورے 100 مرتبہ یعنی سورۃ فاتحہ کی ایک تسبیح کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتے ہیں، تو وہ جو بھی دعا مانگے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کریں گے۔ ہو سکے تو قرآن پاک کھول کر انگلی رکھ کر پورے دل سے، پوری توجہ کے ساتھ اور پوری تڑپ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے اپنی حاجت کو پیش کر کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے اور جب آپ نے للضالین آمین پر پہنچنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرنی ہے۔ پھر دوسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ شروع کریں اور جب للضالین آمین پر پہنچ جائیں تو پھر دوبارہ اپنی حاجت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی طرح آپ نے 100 مرتبہ سورۃ فاتحہ کو مکمل کرنا ہے اور ہر دفعہ آپ نے مکمل کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے اپنی حاجت کے لیے، اپنی جو خواہش کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اولاد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں آپ نے ہر دفعہ سورت پڑھنی ہے اور اینڈ پر دعا مانگنی ہے اور پھر دوبارہ سورت شروع کرنی ہے اور اینڈ پر دعا مانگنی ہے۔ اس طرح آپ نے 100 مرتبہ یعنی کہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی ایک پوری تسبیح مکمل کرنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے
اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اور اتنی زیادہ احادیث مبارکہ ہیں اس صورت کی فضیلت کے بارے میں کہ اس کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس کو پڑھ کر اگر آپ کسی مریض پر دم کیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیں گے، اس کو پڑھنے سے غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ اس وظیفے کو 12 محرم الحرام کو کریں گے تو آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ڈھیروں برکتیں، رحمتیں اور اپنی عنایات سے نوازیں گے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے، میری بہنیں یا میرے بھائی کسی مجبوری سے کسی وجہ سے یہ وظیفہ نہیں کر سکے 12 محرم الحرام کو، تو پھر بھی آپ نے اس وظیفے کو سکپ نہیں کرنا۔ آپ اس مجرب وظیفے کو آپ پورے سال میں آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا، آپ کی اتنی ہی حاجات پوری ہوں گی، آپ کی اتنی ہی پریشانیاں دور ہوں گی، کیونکہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ ایک نہایت مجرب عمل ہے، ایک نہایت خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے، ایک بار آپ سال میں زندگی میں ضرور کیجیے گا، اور پھر اس وظیفے کے کمالات اور اس کے فضائل و برکات آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کا نام لے کر یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ خوشیاں، رحمتیں اور برکتیں آپ کا نصیب بن جائیں گی۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں اور سب کی پریشانیاں دور فرمائیں، اور جو میرے بہن بھائی جس مصیبت میں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کو نجات عطا فرمائیں۔ ایک بار آمین ضرور کہیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین کے صدقے اللہ تبارک تعالیٰ ان بہن بھائیوں کی حاجات کو پورا فرما دیں اور ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اگر آپ کو بھی خصوصی دعا کروانی ہے تو کومنٹ باکس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، یا پھر ایک بار سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔